ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج سے تقریباً پونے 2 سال قبل تقریباً اسی جگہ پہ 30 جنوری 2023 کو ایک انتہائی اندھوناک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں پشاور پولیس لائن مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 86 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے اور 249 زخمی ہوئے تھے، جس میں چند انتہائی سیریسلی انجرڈ ہیں۔ اس پہ ظاہر ہے یہ واقعہ تب بھی کے پی پولیس کے لیے، سی ٹی ڈی کے لیے، پشاور پولیس کے لیے چیلنج تھا، اور اس میں ہم لوگوں نے مارچ 2023 میں کامیابی حاصل کی، جب ہم نے اس کا ایک اہم رکن اس زمانے میں گرفتار کیا، جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کے پیچھے گینگ کون سا ملوث ہے، اس کے کون سے کیمپ میں ٹریننگ ہوئی ہے، تو وہ ہمیں اندازہ ہوا جب ہم نے 17 مارچ 2023 کو ایک سہولت کار امتیاز عرف تورشفا کو گرفتار کیا تھا، اور وہ ہی واز دا بیک اپ سوسائڈ بامبر ان کیس جو موجودہ جس نے ایکسیکیوٹ کیا، جو کاری نام کا لڑکا تھا افغانی، اس نے یہ ایکسیکیوٹ کیا تھا۔ تو ہمیں اس سے اندازہ کیا ہوا تھا؟ اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوا تھا کہ یہ فتنہ الخوارج کی ایک ذیلی تنظیم جماعت الاحرار کی کارروائی ہے، اور یہ لیکن جو چیز مسنگ رہ گئی تھی، جو چیز رہتی تھی، جو مسنگ لنک تھا، وہ یہ تھا کہ جو کاری نامی لڑکا تھا، جو سوسائڈ بامبر کے طور پہ پولیس کانسٹیبل کے روپ میں لائن میں آیا تھا اور جس نے یہ کارروائی کی تھی، اس کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا تھا، وہ یہاں پہ کیسے آ گیا تھا؟ اور اس سلسلے میں پھر ظاہر سی بات ہے ایک ایفرٹ رہی، اور اس ایفرٹ کے نتیجے میں پھر چند دن قبل ہم نے جمیل چوک رنگ روڈ پشاور کے قریب 2 خودکش 11 یعنی کل کے دن 2 خودکش جیکٹوں سمیت اس شخص کو گرفتار کیا۔ ظاہر ہے دوران انٹروگیشن اس کا اندازہ ہوا کہ یہ ہمارا پولیس کا ہی سپاہی ہے، اور یہ جو ہمارا اس کی نام اس کا محمد ولی ولدباز میر خان ہے، یہ دلزاک روڈ پشاور کا رہائشی ہے، اور 31/12/2019 کو یہ پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ اس نے 3 سال قبل 2021 میں جماعت الاحرار کا ایک شخص جنید نامی اس کی آئی ڈی تھی، اس پہ اس کا رابطہ ہوا، جس نے اس کی ذہن سازی کی۔ اس نے پھر جماعت الاحرار میں شامل ہونے کا ارادہ کیا، اور یہ پھر فروری 2021 میں یہ افغانستان گیا، یہاں سے اس نے چھٹی لے لی تھی، یہ براستہ کوئٹہ چمن افغانستان گیا، اسپن بول تک، وہاں سے جلال آباد گیا، وہاں اس کی ملاقات ہوئی اس جنید نامی لڑکی سے، جو سبسیکوینٹ اس کا ہینڈلر رہا، اور وہاں پہ یہ پھر وہاں کا جو مرکز شونکڑا ہے وہاں بھی گیا، وہاں پہ جو کہ اس کا چکناور مرکز بھی گیا، یہ کنڑ بھی گیا، اس علاقے میں یہ گیا، لیکن جو شونکڑا مرکز تھا وہاں بھی گیا۔ اس کی وہاں پہ صلاح الدین جو ہے ان کا جو کمانڈر ہے جماعت الاحرار کا، اس سے بھی ملاقات ہوئی، مکرم خراسانی سے بھی اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ جماعت الاحرار میں شمولیت بھی اختیار کی۔ پھر اس نے وہاں پہ ملا یوسف کے نام ہاتھ پہ بیعت بھی کی، اور اس میں یہ شامل ہوا۔ اس کو 20,000 روپے ملے اس سارے اس کے۔ ایک عجیب وہ یہ تھی کہ جب یہ واپس آ رہا تھا، اس کو افغان فورسز نے گرفتار بھی کیا، لیکن پھر اسی جنید کے کہنے پہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور چھڑوا دیا گیا۔
اور یہ پھر ظاہر ہے واپس آ گیا. 2023 کے اوائل میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کی ڈیوٹی پشاور پولیس لائن میں تھی، اور جو اس کا ہینڈلر تھا جنید، اس نے اس کو بتایا کہ ہم نے کمانڈر خالد خراسانی اس کی جو وہاں پہ موت ہوئی تھی افغانستان میں، اس کا بدلہ لینا ہے اور کچھ بڑا کام کرنا ہے. جنوری 2023 میں اس نے پولیس لائن کی تصویریں، نقشہ وہ بنایا، اور بذریعہ ٹیلی گرام، جو آپ سارے لوگ جانتے ہیں، میڈیا کے دوست ہیں، جو ایک ایپ ہے، اس کے تھرو اس نے اس کو شیئر کیا. 20 جنوری 2023 کو اس کا رابطہ ہوتا ہے دوبارہ اپنے ہینڈلر کے ساتھ، جو اس کو کہتا ہے کہ ایک شخص کو آپ لے لو، یہ چرسیان مسجد ہے باڑہ خیبر ایجنسی میں، وہاں سے لے لو اور اس نے پھر یہ ایکسیکیوٹ کرنا ہے. تو اس نے اس کو وہاں سے لیا، اس کو اس علاقے کی ریکی کروائی، اور یہ جو قاری باداں، یہ جو قریبی جگہ میں مسجد میں پھٹتا ہے، اس نے ایک دفعہ 27 کو، جس کی فوٹیج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جنوری کو کوشش کی، لیکن ہی لاسٹ ہارٹ، ہی مووڈ آؤٹ. دوبارہ وہ 30 تاریخ کو یہ دوبارہ گیا ہے، اس کی ذہن سازی کی ہے، اس کو واپس لایا ہے، اور پھر یہ مطلب مارننگ میں جاتا ہے وہاں پہ، دوبارہ اس کو چرسیان مسجد باڑہ سے اٹھاتا ہے موٹر سائیکل پہ. اس کو یہ پھر ہیلمٹ اور وردی وغیرہ کی پروویژن وغیرہ سارا کچھ اس کا کرتا ہے، اور اس کو یہ پھر یہاں پہ جو نزدیک جو پشاور کے دوست ہیں جانتے ہیں، پیر دکوڑی برج کے قریب، وہاں پہ اس کو وہ چھوڑ جاتا ہے. ریکی اس کو وہ پہلے ہی کروا چکا تھا. اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے، یہ اس کو چھوڑ کے گھر چلا گیا، اور وہ جو خودکش بمبار ہے وہ یہاں پہ آیا ہے، اور اس نے وہ خودکش حملہ کیا ہے. جب خودکش حملہ ہو گیا ہے تو پھر اس کی کامیابی کی اطلاع بھی اس نے ٹیلی گرام ڈیوائس پہ اپنے ہینڈلر جنید کو دی ہے. اس سارے کام کے اس کو 2 لاکھ روپے پاکستانی میں، دس ٹاسک which cost the lives of 100 بندے اس پہ شہید ہوئے. تو فی کس اس بدبخت شخص نے اپنے ہی بھائیوں کا سودا 2000 روپے پہ کیا. 250 بندہ زخمی ہے، جن کے کچھ کی لائف تھریٹنگ انجریز. اس سے ایک اور چیز بھی آئی، یہ ساری پیسے جو اس کے پاس آئے ہیں، یہ اس کو ہنڈی حوالے سے آئے ہیں، جو کہ اگین ایک بڑا ڈینجرس سائن ہے کہ ہنڈی حوالے سے یہ سارے پیسے آئے ہیں اس کے پاس. اس نے یہ پیسے چوک یادگار سے وصول کیے. سبسیکوینٹلی تو تمام ایلیز نے وہاں پہ کام بھی کافی کیا ہے، لیکن اس کو اس زمانے میں یہ پیسے وہاں سے ملے تھے. بعد ازاں اس نے اپنی پوسٹنگ BRT کروا لی تھی، لیکن اس کی جو ظلم کی داستان ہے، یہ ابھی تو اس کی ابتدائی تفتیش چل رہی ہے، لیکن اس کی ظلم کی داستان صرف پشاور پولیس لائن دھماکے تک محدود نہیں ہے. اس نے اس سے قبل جنوری 2022 میں چرچ کے ایک پادری کو رنگ روڈ جمیل چوک میں ٹارگٹ کیا تھا. اس کے علاوہ پشاور میں اس نے 11 ستمبر، 5 دسمبر 2023 اور 10 مارچ 2024 وارسک روڈ میں پھٹنے والی IDs میں اس نے اپنے ہینڈلر جنید کے کہنے پہ متعلقہ مقام تک پہنچائی تھیں. اس سلسلے میں اس کی مزید تفتیش جاری ہے، لیکن جو ہمارے پشاور کے دوست ہیں، وارسک روڈ پہ ہماری کافی بلاسٹ ہوئے ہیں، جس میں لا انفورسمنٹ کو نشانہ بنایا گیا. اس نے دسمبر 2023 میں
گیلانی مارکیٹ دلزاک اور پشاور میں ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کیا۔ فروری 2024 میں اس نے جماعت الاحرار کے لاہور میں موجود اپنے ایک ساتھی سیف اللہ کو ایک پسٹل دیا، جس سے اس نے وہاں پہ ایک قادیانی کو ٹارگٹ کیا۔ مارچ 2024 میں جی لاہور میں اس نے پسٹل پرووائڈ کیا تھا، فیضان بٹ نامی شخص تھا جس کو دیا تھا۔ سیف اللہ نامی شخص کو اس نے پسٹل دیا تھا۔ مارچ 2024 میں جو قادیانی والا واقعہ ہے وہ ہے فروری 2024 کا۔ جو مارچ 2024 والا واقعہ ہے اس میں اس نے فیضان بٹ نامی لڑکے کو پستول دیا تھا، جس سے اس نے 2 پولیس اہلکاروں کو لاہور میں شہید کیا تھا۔ تو 2 کنزیکٹیو واقعات لاہور کے ہیں، ایک میں قادیانی کی مرڈر ہے جو 2 فروری 2024 میں پیش آیا، اور پھر جو پولیس والوں کی شہادتیں ہیں وہ مارچ 2024 میں پیش آئی۔ اپریل 2024 میں اس نے پھر موٹر وے چوک میں 3 ہینڈ گرنیڈ، شب قدر میں 3 ہینڈ گرنیڈ، پاخا غلام میں 20 ڈیٹونیٹر اور 2 پستول چمکنی میں ڈراپ کیے تھے۔ تو ظاہر ہے یہ اپنی پولیس یونیفارم کا اور پولیس میں ہونے کا اس نے فائدہ اٹھایا اور اس کی سیف ڈراپنگ وغیرہ یہ کرتا رہا۔ جون 2024 میں اس نے لکمان نامی خودکش کو 12,000 روپے اور خودکش جیکٹ کے ساتھ لاہور کے بس پہ بٹھایا۔ سبسیکوئنٹلی وہ پکڑا گیا تھا اور اس کا پورا جو وہ تھا انٹوراج تھا جی وہ ایک اچھی کارروائی تھی جو سی کے ڈی کے پی نے کی تھی، اور ظاہر ہے اس کو اس میں وہ جو ایک ممکنہ وہاں پہ حملہ ہونا تھا اس کو ناکام بنایا گیا تھا۔ پھر جون 2024 میں اس نے باڑہ خیبر سے خودکش جیکٹ حاصل کی، اسے رحمان بابا قبرستان میں رکھ دیا، اور ایک ایس پی جیکٹ، سوسائڈ بامبنگ والی جیکٹ جنید کے کہنے پہ موٹر وے چوک پہ چھپائی۔ یہ ٹیلی گرام پہ رابطہ کرتا تھا، اس کی ویڈیوز بناتا تھا، وہ اپنے ہینڈلر کو بھجواتا تھا تاکہ جو اس نے پک کرنی ہو اس کو ایگزیکٹ لوکیشن پتا ہو کہ کہاں سے اس نے پک کرنی ہے۔ تو اس سارے واقعات میں یہ شامل رہا ہے۔ اس کو جماعت الاحرار کے تھرو 40 سے 50,000 روپے مہینہ ملتا تھا، جو اس کو ہنڈی حوالے کے ذریعے وصول کرتا تھا۔ یہ ظاہر ہے لیٹلی جب یہ اور کام کر رہا تھا تو اس میں ہاتھیں چڑھ گیا اور یہ ہمارے ہاتھ آ گیا۔ میں اس کا ایک وہ آپ کو سنوانا چاہوں گا کہ آپ سن لیں کہ یہ اپنے زبانی کیا کہتا ہے، اور پھر آئی ول بی اوپن ٹو اینی کویسچن دیٹ یو ہیو۔ تو اگر آپ یہ چلا دیں۔ کھڑا ہے تھوڑی دیر لے کے جانا جلدی ہے، اس کو بھیج دیں اور یہ مائک آگے رکھیں گے کی کوشش کریں لے جائیں۔ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد ولی ولد بازمیر خان ہے، میں دلزاک اور پشاور کا رہائشی ہوں۔ میں پولیس میں دسمبر 2019 کو بھرتی ہوا تھا۔ تقریباً 3 سال قبل 2021 میں میری جماعت الاحرار کے جنید نامی فیس بک آئی ڈی سے رابطہ ہوا اور اس نے میری ذہن سازی کی۔ نتیجتاً میں نے ان کا ساتھ دینے اور جماعت الاحرار میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا۔ فروری 2021 میں ایک ہفتہ چھٹی لے کر میں افغانستان جلال آباد براستہ کوئٹہ چمن بارڈر کے چلا گیا اور وہاں پر میری ملاقات جنید سے ہوئی۔ جنید مجھے شونکڑے اور چکنور مرکز کنر لے کر گیا، جہاں پر میری ملاقات امیر صلاح الدین سے ہوئی، اور بعد میں میری ملاقات امیر مکرم خراسانی سے ہوئی اور میرے جماعت الاحرار میں شمولیت اختیار کیا اور ملا یوسف کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور انہوں نے مجھے 20,000 روپے دے کر وہاں سے رخصت کر دیا۔ واپسی پر مجھے افغان فورسز نے کابل میں رک کر گرفتار کیا۔ بعد میں جنید کے کہنے پر انہوں نے مجھے رہا کر دیا۔ جنوری 2023 میں میری ڈیوٹی پولیس لائن میں تھی اور جنید نے کہا کہ ہم نے کمانڈر خالد خراسانی کی شہادت کا بدلہ لینا ہے
اور کچھ بڑا کام کرنا ہے. اور 2023 جنوری 2023 کے شروع میں میں نے پولیس لائن کی تصویر اور نقشہ بذریعہ ٹیلی گرام جنید کے ساتھ شیئر کیا. اور 20 جنوری 2023 کو جنید کے کہنے پر میں چرسیاں مسجد باڑہ خیبر چلا گیا اور وہاں سے ایک بندہ اٹھا کر اس کو خیبر روڈ اور پولیس لائن کی ریکی کروائی. بعد میں 30 جنوری 2023 کو جنید کے کہنے پر میں چرسیاں مسجد باڑہ چلا گیا. آسانی کی شہادت کا بدلہ لینا ہے اور کچھ بڑا کام کرنا ہے. اور 2023 جنوری 2023 کی شروع میں نے پولیس لائن کی تصویر اور نقشہ بذریعہ ٹیلی گرام جنید کے ساتھ شیئر کیا. اور 20 جنوری 2023 کو جنید کے کہنے پر میں چرسیاں مسجد باڑہ خیبر چلا گیا اور وہاں سے ایک بندہ اٹھا کر اس کو خیبر روڈ اور پولیس لائن کی ریکی کروائی. بعد میں 30 جنوری 2023 کو جنید کے کہنے پر میں چرسیاں مسجد باڑہ چلا گیا. یہاں پر وہی بندہ پولیس وردی اور جیکٹ سمیت موجود تھا جسے لا کر رحمان بابا قبرستان میں اس کو پولیس کی وردی اور جیکٹ پہنائی اور اس کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر پھر زکوڑی پل جی ٹی روڈ کے قریب چھوڑ دیا. میں گھر کی طرف چلا گیا اور وہ پولیس لائن کی طرف چلا گیا. بعد میں جنید کو بذریعہ ٹیلی گرام میسج کیا کہ پولیس لائن میں بلاسٹ ہو گیا اور اس سارے کام کا معاوضہ مجھے پاکستانی 2 لاکھ بذریعہ ہنڈی حوالہ کے بھیجے گئے جو میں نے چوکیاتگار سے وصول کیے. اور اس کے بعد میں نے اپنی پوسٹنگ پشاور پولیس لائن سے BRT کروا لی. اور پولیس لائن حملے کے علاوہ میں نے اور بہت سی کارروائیاں کی ہیں. اس سلسلے میں نے جنوری 2022 میں ایک چرچ کے پادری کو رنگ روڈ جمیل چوک پر ٹارگٹ کیا. اور اس کے علاوہ پشاور میں 11 ستمبر 5 دسمبر 2023 اور 10 مارچ 2024 کو ورسک روڈ میں پھٹنے والی 3 IDs میں نے جنید کے کہنے پر شاکت سے اٹھا کر اس کے کہے ہوئے مقام پر پہنچائی. اور میں نے دسمبر 2023 میں گیلانی مارکیٹ پشاور میں ہینڈ گرنیٹ حملہ کیا. اور فروری 2024 کو جماعت احرار کے لاہور میں موجود ساتھی سیف اللہ کو ایک پسٹل دیا جس سے اس نے قادیانی کو ٹارگٹ کیا. اور پھر مارچ 2024 کو لاہور میں فیضان بٹ نامی لڑکے کو پسٹل دیا جس سے اس نے 2 پولیس والوں کو شہید کیا. اور اپریل اور مئی 2024 میں نے موٹر وے چوک میں 3 ہینڈ گرنیڈز، شب قدر میں 3 ہینڈ گرنیڈز، پخ غلام میں 20 ڈیٹونیٹرز اور 2 پسٹل چمکنی میں رکھے. اور میں نے جون 2024 میں لقمان نامی خودکش کو 12,000 روپے دے کر لاہور کے بس میں بٹھایا. اور جون 2024 میں باڑہ خیبر سے خودکش جیکٹ حاصل کیا اور اسے رحمان بابا قبرستان پشاور میں رکھ دیا. اور اس کے بعد جون 2024 میں ایک اور خودکش جیکٹ جنید کے کہنے پر میں نے موٹر وے چوک میں چھپائی اور اس کی ویڈیو بنا کر جنید کو بھیج دی. اور مجھے 40 سے 50,000 روپے ماہانہ جماعت احرار کی طرف سے ملتے تھے جو میں حوالہ ہنڈی کے ذریعے وصول کرتا تھا. اور 23 اگست 2024 کو جنید کے کہنے پر میں نے جمیل چوک سے ایک بیگ اٹھایا جس میں 2 خودکش جیکٹس تھے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ KP پولیس اور CTD کے لیے سب کے لیے بڑا چیلنج تھا کہ ہم باٹم تک پہنچے، کیونکہ جب ہم نے اس کی ویڈیو فوٹیج تو ہم ایک جگہ تک پہنچ گئے تھے، بیونڈ دیٹ ہمارا ایک ڈیڈ اینڈ آ جاتا تھا اور ہم اس کو پھر فالو نہیں کر پاتے تھے جتنی بھی ہم نے اس زمانے میں فوٹیج اگر پرانے دوستوں کو پتہ ہے. یہ بڑا ضروری تھا کہ ہم اس کا وہ لگائیں. اور یہ اس سے 2-3 چیزیں بڑی وہ ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے اس واقعے کو پھر کچھ لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا. اس واقعے کے فوراً بعد پشاور میں اور پشاور پولیس لائن سے باہر کس قسم کے نعرے لگائے گئے، کس قسم کے طریقے سے لا انفورسمنٹ کو اور دیگر اس کو ایک نیگیٹو لائٹ میں پینٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور جو ہائیبرڈ وار ہم پہ مسلط ہے اس کا یہ بڑا شاخسانہ ہے کہ قتل بھی کرتے ہیں اور مقتول کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتے ہیں. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ وہ تھا. پھر آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ اس میں سوشل میڈیا سے لوگوں کا انفلوئنس ہونا
ذہن سازی لوگوں کی ہونا اور پھر ہنڈی حوالے کا استعمال ہونا، یہ سارے ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں ایک کمزوریاں ویکنیسز ہیں جس کو مزید بہتر طریقے سے پورے کرنے، اس پہ پچھلے سال ڈیڑھ میں کافی کام ہوا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مزید بہتر طریقے سے کرنی ہیں. I'll be open to question، لیکن میرا خیال ہے میں کوکب کو کہتا ہوں وہ ماڈریٹ کروا دے، وہی کوشچن لے لیتے ہیں باری باری. نہیں، لیٹ کوکب ماڈریٹ کیا. اچھا دیکھیں، جتنے بھی سیل بڑا ہوتا ہے نا اس کا ایکسپوز ہونے کا چانس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اتنا عرصہ چھپا رہنے کی جو ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ یہ ایک گھوسٹ بن کے رہتا تھا، اور مطلب اس نے یہ واقعہ کروایا، ڈراپ کرتا تھا. اگر یہ اس کے زیادہ رازدار ہوتے تو یہ بہت پہلے یہ نکل چکا ہوتا. اس کی انٹیروگیشن ہماری جاری ہے، باقی جو لیکن اس نے ظاہر ہے یہ جو واقعہ کرایا تھا اس وقت یہاں پہ پوسٹڈ تھا، اور جو سبسیکوینٹلی اس نے اپنی پوسٹنگ وقوعے کے بعد جس نے خود بتایا اس نے BRT کروا لی. ظاہر سی بات ہے یہ ایک ٹرو ہے انفارمیشن کا جس سے ہم دیں گے. اس کی جڑیں پنجاب تک خود کا حملہ آور بھجوانے میں، بارودی مواد بھجوانے میں اس حد تک پھیلی ہوئی ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شب قدر سے لے کے پخا غلام اور رنگ روڈ اور وارسک روڈ، ان تمام وارداتوں میں یہ ملوث رہا ہے. اس کا امپورٹنٹ چیز جو اس میں آپ کو سوچنی چاہیے نا کہ یہ جس طرح اس کی ذہن سازی ہوئی اور اس نے ایک تنظیم جماعت الاحرار کو جوائن کیا، اس نے اس کو ظاہر ہے انفلوئنس کیا اور یہ سارے کام اس سے کروائے. یہ ٹول رہا ان کے ہاتھوں میں، ان کے اس پہ کام کرتا رہا تھا. ظاہر ہے پولیس اور CTD اندر بھی نظر رکھتی ہے، باہر بھی نظر رکھتی ہے، جو بھی اس کے پبلک میں ہوں گے، جہاں بھی اس کے فیسیلیٹیٹر مزید اگر نکلتے ہیں. لیکن ایز آف ناؤ ہی ورکڈ ایز اے گھوسٹ اینڈ ایز اے لون. اس میں ابھی تک پولیس کا کوئی دوسرا فیسیلیٹیٹر جو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ان کام میں ملوث ہو وہ ایسا انٹرویشن میں نہیں آیا. کوکبل ماڈریٹ. دو چیزیں اس میں میرے لیے پوچھنا چاہتا ہوں. اس میں ایک جو اس ویڈیو بیان میں اس نے کہا کہ افغان فورسز نے اسے گرفتار کر لیا تھا، پھر ان کے کہنے پہ اسے چھوڑ بھی دیا. ایک چیز یہ. دوسرا چوکیدگار کا ذکر بھی اس نے بڑے واضح طور پہ کیا. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ ان دو پوائنٹس پہ پولیس نے کس حد تک کام کیا، کیونکہ بڑا واضح اس نے کھل کے کہا کہ افغان فورسز نے اس کو پکڑ کے ان کے کہنے پہ دوبارہ پھر چھوڑ بھی دیا. تو اس چیز کو کیسے ٹیک اپ کیا گیا اور جو چوکیدگار کا معاملہ تھا اس کو کیسے ہینڈل کیا گیا؟ دیکھیں یہ چیزیں تو میں جب آپ کو انیشل اپنی وہ دے رہا تھا تو میں نے اس میں کہہ دیا تھا کہ یہ پکڑا گیا تھا اور پھر جنید نامی شخص کے کہنے پہ چھوڑ دیا گیا تھا. ظاہر ہے جو اپروپریٹ ڈپلومیٹک چینلز ہیں ان کے تھرو ہم یہ بھجوائیں گے اور یہ اٹھائیں گے ان کے ساتھ کہ یہ کیسے وہاں ان کی فیسیلیٹیشن ہوئی ہے. لیکن ہر کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور ظاہر ہے ہم یہ ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو ہی ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو آپ نے ہنڈی حوالہ کی بات کی تھی، اس پہ جو ایلیگل اسپیکٹرم ہے ان جنرل، اس پہ حکومت نے پچھلے 2-1 سالوں میں بڑا کام کیا ہے. اسی چوک یادگار کا جس کا آپ نے ذکر کیا اس پہ بھی بڑا کام ہوا ہے. چوک یادگار بند بھی رہا ہے، اس پہ ایفرٹ بھی ہوئی ہے، چیزوں کو مین اسٹریم کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ چیزیں پرفیکٹ ہوں گی، لیکن ایفرٹ یہی ہے کہ چیزیں اس میں باقی ادارے ہیں، FIA ہے اور باقی ادارے ہیں، اس پہ کام کرتے رہتے ہیں. وفاقی حکومت کی بھی بڑی پرائرٹی ہے اس میں، صوبائی حکومت کی بھی. تو ظاہر سی بات ہے
اس میں مزید کام بہتر کرنے کی گنجائش موجود ہے، جو کہ جو فائنینشیل اور مانیٹری ٹرانزیکشنز ہے. اور اسے ایک کیس کی میں بات نہیں کر رہا، اور بھی ہمارے پاس کئی کیسز ہیں جس میں انلیگل چینلز کو ابھی ایک چند دنوں میں آپ کے سامنے ایڈیشنل آئی جی صاحب ایک انرتھ کریں گے جس میں گولڈ کا ایک بہت بڑا کیس سی ٹی ڈی نے انرتھ کیا، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہ جو انلیگل اسپیکٹرم میں سارا کام ہوتا ہے، یو ریئلائز کہ وہ اس پہ فائنینشیل چوکنگ جو کرنا ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے جتنے ہم کائنیٹک آپریشنز کرتے ہیں، کہ جب آپ فائنینشیلی اس کو چوک کرتے ہیں تو وہ آپریشنز کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پولیس اہلکار اس واقعے میں ملوث ہے، اگر آپ پولیس کی کوئی دوبارہ سے اسکروٹنی کرنے جا رہی ہیں اہلکاروں کی سیکیورٹی کی، کہ کون ہے کس کے ساتھ تعلقات ہیں؟ دیکھیں، جب پولیس میں بھرتی ہوتی ہے تو ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، اسپیشل برانچ سے اس کا ایک اس کی فیملی کا پروفائل اور سارا کچھ اس کا بیک گراؤنڈ چیکس ہوتے ہیں وہ کروائے جاتے ہیں. ان سروس آنے کے بعد پروموشنز پہ ہوتی ہیں، لیکن یہ کانسٹیبل رینک پہ تھا اور ظاہر ہے ہمیں انورڈ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو آن گراؤنڈ چیکس ہیں وہ بہتر ہو جائیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس وقت یہ بھرتی ہوا تھا یہ ایک نارمل اس میں بھرتی ہوا تھا. سبسیکوینٹلی اس کی رابطے ہوئے، اس کی ذہن سازی ہوئی، اور یہ ظاہر آپ سارے میڈیا اور ماشاءاللہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے دوست ہیں. تو یہ جو میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ اسپیشلی جو ذہن سازی اس قسم کے جو فتنہ الخوارج یا دیگر ایکسٹریمسٹ جو تنظیمیں ہیں جو وہ کر پاتی ہیں، وہ ہمارے لیے بحیثیت قوم بھی ایک سوچ کا امر ہے، جس پہ ہمیں بحیثیت ایک سوسائٹی اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا. پی ٹی اے اس میں اپنا رول ادا کر رہی ہے، بہت سارے یو آر ایل بہت سارے وہ ہم بلاک کرواتے ہیں، لیکن یہ ایک مسلسل سٹرگل ہے. جو ظاہر ہے ہماری ایفرٹ یہ ہے کہ جو ایکسٹریمسٹ کنٹینٹ ہے یا ریڈیکلائز لوگوں کو جس کنٹینٹ سے کیا جاتا ہے وہ اویلیبل نہ ہو. سر سننے میں آ رہا ہے کہ پشاور کے نواز میں ذرا اگر ایسا کر لوں، یہ کچھ ایک آدھ سوال ادھر سے بھی لے لوں میں. آئی جی صاحب یہ بتائیں، آئی جی صاحب 22 ماہ ہو گئے پولیس لائن دھماکے، مسجد کا ایک حصہ جو شہید ہوا تھا ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکا، کیا وجہ ہے؟ فنڈ کی کمی ہے یا کوئی ٹیکنیکل؟ نہیں، مسجد کا وہ حصہ ایک اس پہ ایک پراپر کنسٹرکشن نہیں تھی، اور شاید وہ پراپر کنسٹرکشن نہ ہونے کی وجہ سے اتنا برا کولیپس ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کا وہ پراپر بیم پلر سٹرکچر بھی نہیں تھا. لہذا جب وہ بلاسٹ ہوا تو بلاسٹ نے اس کو تباہ کیا، اس کی وجہ سے اتنی زیادہ شہادتیں تھیں. ہم نے پوسٹ بلاسٹ کوشش کی کہ بہت ساری یونٹس کو پشاور پولیس سے لائن سے ہٹایا جائے، کیونکہ پشاور پولیس لائن بیسیکلی ہوم ہے پشاور پولیس کا. اس میں ہم نے ایف آر پی کو، جس کی بہت بڑی تعداد یہاں ایف آر پی میں ہوتی تھی، اس کو یہاں سے ہٹایا ہے، اور باقی تو ایفرٹ یہ ہے کہ یہاں صرف پشاور پولیس رہے، اور پشاور پولیس کے ریکوائرمنٹس کے لیے یہ بلڈنگ کافی ہے. سر سننے میں آ رہا ہے کہ پشاور کے نواحی علاقوں میں کچھ دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں موجودگی ہے ان کی؟ اگر ہے تو کتنی تنظیمیں؟ رات کو بھی متنی میں کسی کو ذبح کیا گیا، وہ کیا؟ اچھا چلیں، آپ چونکہ میں زیادہ تر اس کے متعلق کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے آپ متنی حسن خیل کی جو بات کر رہے ہو اس سائٹ کو یہ اطلاعات ہیں، اور ظاہر ہے لا انفورسمنٹ اور پولیس اور باقی لوگ کرتے رہے ہیں. ان میں جو ان کا مین کمانڈر تھا حسن خیل کا، وہ سی ٹی ڈی اور پولیس کے آپریشن میں عبد الرحیم کو چند ماہ پہلے فارغ کیا گیا تھا. تو کیسر یہ ایک مسلسل سٹرگل ہے. پشاور میں پولیس نے بڑی کامیابیاں، سی ٹی ڈی نے، لا انفورسمنٹ نے، انٹیلیجنس ایجنسی نے، مسلح افواج نے پشاور اور گرد و نواح میں حاصل کی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں جو چیلنجز ہیں وہ خیبر ضلع میں بھی ہیں، وہ صدرن کے پی میں بھی ہیں، باقی جگہ پہ ہیں، جس میں ہم سارے مل کے کام کر رہے ہیں. کے پی میں کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلح افواج کا، سیکیورٹی ایجنسیز کا، انٹیلیجنس ایجنسیز کا آپس میں ایک بہت اچھا ایک فیوژن ہے، ایک بہت اچھا آپس میں مل کے کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جتنے بھی بڑے کیس ہوئے ہیں کے پی میں وہ حل ہوئے ہیں، اور لوگوں کو جو پایا کردار ہے اس تک پہنچایا گیا. I'll just take one or two more questions.
मैं अगर इनसे ले लूँ एक सवाल फिर मैं इधर आ जाता हूँ, वो थोड़ा सा मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। हाजी साहब, सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का दौर है और जो भी किस्म की तफसीलात सामने आती हैं तो उस पर बहुत सारे फिर सवालात भी उठाए जाते हैं, और सोशल मीडिया पे आपको पता है कि लोगों को रोकना, उनका सवाल रोकना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। ये जो प्रेस रिलीज आपने तकसीम करवाई है, इसमें ये शो किया गया कि ये बंदा कल पकड़ा गया है, तो इतनी तेज तरीन तफ्तीश जो है इस पर अच्छा, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मैंने आपको अगर इशारतन कहा था कि हमारे पास कौन सा गैंग मुलविस है, कौन से लोग मुलविस हैं, ये आज की इतला नहीं है। ये इतला हमारे पास 17 मार्च 2023 से है। वी न्यू के इसमें जमातुल अहरार है, वी न्यू के इनके कौन से कमांडर हैं, वी न्यू के ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी। और ये तो मैंने जब आप इम्तियाज उर्फ तोरा अशफा की इंटरोगेशन हुई थी तो ये चीज़ें हमने तमाम साफी दोस्तों के साथ शेयर की थी। और मैंने इंटरव्यू के पहले इससे में बताया कि जो मिसिंग लिंक था इस पूरे एपिसोड का वो ये था कि ये लोकल फैसिलिटेटर था जिसने फैसिलिटेट किया लाने में। वी न्यू के खुद का बम्बार जो है वो कारी सकना अफगानिस्तान है, वी न्यू के उसके शौकड़े कैंप में ट्रेनिंग हुई है, वी न्यू के वो पुलिस की वर्दी में आया है। इसमें कोई चीज़ आज नहीं है कि कल डेवलप हुई है। जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि हमने उस बंदे को पहचान लिया जो फैसिलिटेटर।